بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی یعنی دوسری جلد، باب 11 اور فصل 4، پیج نمبر 279 سے 279 سے۔ انسانی جان کا قتل ناحق بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات احترام آدمیت اور فلاح انسانیت کی مظہر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تمام مذاہب اور ادیان کے پیروکار حلقہ انسانیت میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں واضح کیا گیا ہے کہ امتیاز مذہب و ملت کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کا قتل ناحق کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف رب المسلمین نہیں ہے بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے دینی نقطۂ نظر سے عالم انسانیت کے کسی ایک فرد کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور کسی بھی انسان کا قتل ناحق کرۂ ارض کو فساد کی آگ میں جھونکنے ایسا عمل ہے جس سے یہ جرم سرزد ہو، اسے ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا گویا اس نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کا اجتماعی قتل کر دیا۔ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے روز خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے ذی الحجہ میں اور تمہارے اس شہر مکہ مکرمہ میں مقرر کی گئی ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک قیامت کے دن پہلا فیصلہ قتل ناحق کا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 2۔ قتل ناحق ایسا گناہ ہے جس کے بدلے کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہلاک کرنے والے وہ امور جن میں فیصلے کے بعد انسان کے لیے نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو، ان میں سے ایک بلا جواز کسی انسان کا خون بہانا ہے۔ اسے امام بخاری اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 3۔ قتل ناحق پوری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا نیست و نابود ہو جانا بھی کسی شخص کے قتل ناحق کے مقابلے میں کم تر اور معمولی واقعہ ہے۔
اسے امام ابی الدنیا اور ابن ابی عاصم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 4، نعش کا مسئلہ کرنے کی ممانعت۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور مصلح کرنے یعنی مردہ انسان کے اعضاء کاٹنے اور اس کی حرمت کو پامال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ آثار و اقوال۔ 1، امام مجاہد فرماتے ہیں جس شخص نے ایک انسان کا بھی ناحق قتل کیا تو وہ اس قتل کے گناہ عظیم کے سبب دوزخ میں جائے گا، جیسا کہ وہ تب دوزخ میں جاتا اگر وہ ساری انسانیت کو قتل کر دیتا۔ یعنی ایک انسان کے بلا جواز قتل کے باعث اسے ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہو۔ اقوال نمبر 2، حضرت حسن بصری نے کأنما قتل الناس جمیعا کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا اس پر اس کے قتل کا قصاص واجب ہوگا، اس قاتل کے مانند جس پر تمام انسانیت کو قتل کرنے کا قصاص واجب ہو۔ قول نمبر 3، امام ابو منصور ماتردی نے آیت کریمہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام شہریوں کو قتل کر ڈالا کی تفسیر میں واضح کیا ہے۔ جس نے کسی ایسی جان کا قتل حلال جانا جس کا ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، گویا اس نے تمام لوگوں کے قتل کو حلال جانا، کیونکہ جس جان کا قتل حرام ہے اس کے قتل کو حلال سمجھنا بھی ارتکاب کفر ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کے قتل کو حلال جانا، کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی ایک آیت کا منکر ہے وہ پوری کتاب کا منکر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور اہم نقطہ بھی بیان ہوا، اور وہ یہ کہ کسی ایک جان کے قتل کو حلال جاننے والے پر تمام لوگوں کے قتل کا گناہ لازم آئے گا، کیونکہ عالم انسانیت کے کسی ایک فرد کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں پر لازم ہے کہ اجتماعی کوشش کے ساتھ اس جان کو قتل سے بچائیں اور اس کی مدد کریں، کیونکہ جب کوئی ایک شخص دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا یہ اقدام فساد برپا کرنے کے مجرمانہ کوشش قرار دیا جائے گا، گویا وہ تمام عالم انسانیت میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمومی حکم دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت اس حکم کے ساتھ تمام اہل کفر اور اہل اسلام کے لیے یکساں نازل ہوئی ہے، خواہ وہ فساد فی الارض کا مرتکب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کا اطلاق سب پر ہوگا۔ قول نمبر 4، حافظ ابن کثیر آیہ کریمہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس
قتل امت جیسے گناہ عظیم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے یہ شدید انتباہ اور موقد وعید ہے کہ قتل امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک جیسے گناہ کے زمرے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے بَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہیں کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہیں بدکاری کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرما دیجئے آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہاں تک کہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے بجوز حق شرعی کے، یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع، ظلم کی انسداد، حصول حریت، جارحیت اور غصب کے انسداد کی خاطر فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی بیک کنی کے لیے لڑتے ہوئے، یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ 5ویں فصل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے صریح احکامات۔ ایک مسلم ریاست کے شہری ہونے کے ناطے غیر مسلموں کے تمام بنیادی شہری و انسانی حقوق کا تحفظ ذمہ داران ریاست کا فرض منصبی ہے۔ اس فرض سے ایک ساعت کی غفلت ذمہ داران کے لیے قابل مواخذہ ہے۔ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو غایت درجہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی میں جاری ہونے والے احکامات پر عہد خلفائے راشدین میں بھی تسلسل کے ساتھ عمل جاری رہا۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو ہر اسلامی ریاست نے ہمیشہ مقدم رکھا۔ یہ صرف حکمرانوں کی ہی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے تمام افراد کی مشترکہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے غیر مسلم ہم وطنوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ یہی وہ اصول ہیں جو اسلام کی عالمگیر رواداری اور انصاف کی بنیاد ہیں۔ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 179۔ اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اے عقل مند لوگو، تاکہ تم خونریزی اور بربادی سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا عَلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بالاسم وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ آیت نمبر 45 سورہ مائدہ۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا قتل کرنا شریعت کی روح سے عدالت کے حکم کے مطابق حق ہو۔ اور جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کے لیے قانونی ضابطے کے مطابق قصاص کا حق مقرر کر دیا ہے، سو وہ بھی قصاص کے طور پر بدلہ کے قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، بے شک وہ اللہ کی طرف سے مدد یافتہ ہے، یعنی اس کی قانونی مدد اور اسے انصاف کی فراہمی کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اب حدیث۔ ایک غیر مسلم شہریوں کی حفاظت ان کا بنیادی حق ہے جسے غصب نہیں کیا جا سکتا۔ اس باب کی 1 نمبر حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پناہ دینے میں سب مسلمان برابر ہیں، خواہ سماجی حیثیت میں کوئی کتنا ہی کمتر ہو۔ جو کوئی بھی پناہ گزین کو دھوکہ دہی سے قتل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی جانب سے لعنت کا مستوجب ٹھہرتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، خواہ ٹیکس یا اسلامی ریاست سے عارضی معاہدہ کی شکل میں، وہ بھی اس معاہدے امن میں شامل ہو گیا۔ 2، امام نووی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غیر مسلم کی حفاظت اور تحفظ کے معاہدہ سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلموں کو ہمہ جہتی تحفظ کا حق میسر ہے۔ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص کسی غیر مسلم کو امان دیتا ہے تو اس صورت میں اس سے تعارض کرنا غیر شرعی فعل ہوگا۔ قول نمبر 3، امام شہاب الدین القرافی المالکی اپنی کتاب الفروق میں لکھتے ہیں کہ اس ذمہ نے غیر مسلم کی حفاظت اور تحفظ کا معاہدہ غیر مسلموں کے لیے ایسے حقوق کا تعین کرتا ہے جو وہ ہم پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ غیر مسلم شہری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے اور دین اسلام کے معاہدے امن کے حصار میں ہے۔ 2، غیر مسلموں کا ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو سونگھنے کی سعادت سے بھی محروم رہے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری اور فاصلے سے محسوس ہوگی۔ اسے امام بخاری، ابن ماجہ اور بزار نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر مسلم شہری کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک سونگھ نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسے امام احمد، نسائی، بزار، ابن جارود، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک روایت میں قاسم بن مخیمرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی یعنی غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ سونگھ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 برس کی دوری اور فاصلے سے بھی محسوس کی جائے گی۔ اسے امام احمد نے اور نسائی نے مذکورہ الفاظ سے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جو کسی معاہد ذمی کو قتل کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کا ذمہ توڑ دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو یعلا، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری کو ناجائز طور پر قتل کیا اس پر جنت کی خوشبو تک سونگھنا حرام ہوگا، حالانکہ اس کی خوشبو 100 سال کی مسافت پر بھی موجود ہوگی۔ اسے امام نسائی، عبدالرزاق، ابن حبان، بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی پائی جائے گی۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو تک سونگھنا حرام فرما دیا ہے، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی موجود ہوگی۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی معاہد شخص یعنی ذمی کو ناحق قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا۔ اسے امام احمد، ابو داؤد، نسائی، دارمی، بزار، ابن ابی شیبہ، حاکم، طبرانی، ابن جارود، طیالسی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ناجائز طور پر، اور ایک روایت میں ہے کہ ناحق
قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اسے اے مخاطب، حدیث کا لب لباب تجھے قتل مسلم کے گناہ کی سنگینی بتا رہا ہے کہ اس کی قباحت کفر تک پہنچا دیتی ہے، جو جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے، جبکہ غیر مسلم شہری کو قتل کرنا بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا قاتل بھی جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پارٹ نمبر 57 مکمل ہوتا ہے پیج نمبر 296 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔